دیجئے یہ مغربی جو شیطانی طاقت ہے نا، یہ سب ان کی سکیم ہے ہمیں بدنام اور برباد کرنے کی۔ ان کے بچے دیکھو 18 گھنٹے پڑھتے ہیں، ان کے بچے لازم ہیں۔ یہ گفتگو بہت پیاری چل رہی ہے۔ 18 گھنٹے ان کے بچے پڑھتے ہیں۔ عیسائیوں کا اصول ہے 90 سال کا بھی ہوگا تو 18 گھنٹے پڑھنا لازم ہے، کیونکہ انہیں ایک اچھی نسل دینی ہے۔ وہ مٹھی بھر نہیں، گنتی بھر ہیں، لیکن دنیا کو محتاج بنا رکھا انہوں نے۔ پانی ان کا پی رہے ہو تم، صابن ان کے یوز کر رہے ہو تم ہیں، اور فاسٹ فوڈ ان کے کھا رہے ہو آپ، دوائیاں ان کی ہیں آپ کے پاس۔ آپ کا کیا ہے؟ ہمارے پاس صرف فری فائر ہے۔ اسے کھا کے اندھے بنو، پھر دوا ان کی کھاؤ۔ اسے کھا کے پاگل بنو، میڈیسین انہی کی لو۔ یہ ہماری قوم کی کنڈیشن ہے۔ اس لیے پڑھیے، بہت ہو گئے ہیں تماشے۔ ہم نے 70 لاکھ مزاروں کے گنبدوں میں لگائے، ہم نے 20 لاکھ ٹائلسوں میں لگا دیے۔ کیا فائدہ ہوا مزار والے کو؟ اگر وہ اچھا تھا تو اس کی قبر تو ویسے ہی جنت تھی، تیرے پتھروں کی کیا ضرورت تھی؟ اور اگر عمل خراب تھے تو ایک نہیں کروڑوں کا پتھر لگا لے، اندر جہنم کا گڑھا بن چکا ہے، کوئی نتیجہ نہیں ہے۔ اس پیسے کو اب صحیح جگہ لگائیے، مان جاؤ ابھی وقت ہے۔ 70 سالوں میں ہم نے مزاروں کے علاوہ کچھ نہیں بنایا۔ اگر ہم نے اسکول اپنے بنائے ہوتے نا، آج ہم کسی کے محتاج نہیں ہوتے۔ پہلی بات تو ہمارے کالجز نہیں، بچے ہیں ہی نہیں کہ جو کسی انجینئرنگ کالج میں جائیں یا میڈیکل کالج میں جائیں۔ اگر کوئی بچہ اللہ ماشاءاللہ تیار ہو بھی جاتا ہے تو ہم اتنے بڑے محتاج ہیں، اپنے بچے کی فیس بھی دیتے اور ڈونیشن کے نام پہ 50 لاکھ روپے انہیں رشوت دی جاتی ہے، تب کہیں کریں میرے بیٹے کو بیٹھنے کی کرسی ملتی ہے۔ یہ محتاجی ہے ہماری، سمجھ رہے ہو آپ؟ اور پھر بھی مجھے چڑھ گیا چشتی رنگ رنگ، سارے گنڈے وہاں ملیں گے جنہیں قوم سے مطلب نہیں، تباہی سے مطلب نہیں، سارے اکٹھے ملیں گے۔ نکلو ان تماشوں سے، کوئی نتیجہ ان سے نہیں ہے۔ کاش جتنی رات بیٹھ کے تم نے چڑھ گئے چشتی رنگ کیا نا، اتنی دیر بیٹھ کے قرآن پڑھ لیا ہوتا اور پھر لاسٹ میں جھولی پھیلا کے رب سے کرم مانگا ہوتا۔ وہ اتنا کریم ہے، تیری ایک رات کے بدلے میں تیرے 70 سال کے گناہوں کو ایک لمحے میں معاف کر دیتا۔ واہ بابا سبحان اللہ۔ جو مانگنا تھا مانگا ہی نہیں، جوانی کا جوش ہے، چلو بھئی کبڈی دیکھیں گے، چلو بھئی یہ دیکھیں گے۔ اللہ توفیق دے تو قرآن کی قرات کے مقابلے کراؤ آپ۔ کون اچھا قرآن پڑھتا ہے اسے دو انعام۔ جب یہ محفل آباد کرو گے، ہر شخص چاہے گا میرا بیٹا بھی قرآن کا قاری ہونا چاہیے۔ لیکن ہم اپنے بچوں میں بیٹھ کے کہتے ہیں ارے حافظ جی کو کیا نا رات والی سبزی دے دے، تو وہ بچہ سن رہا ہے حافظ جی کو رات والی مل رہی ہے، وہ کیوں پڑھے گا جی قرآن؟ کہیں نہ تو سڑی بسی کھلائی جاتی ہے۔ عادت یہ بناؤ امام صاحب کا کھانا کہ گھی ڈال کے دینا، بچہ کہے گا یار غریب تھا لیکن میرے گھر سے پھر بھی گھی گیا، کہے گا کچھ بنوں نہ بنوں قرآن کا قاری ضرور بنوں گا۔ اپنے بچوں میں تعلیم کا شوق پیدا کریں۔ یہ تعلیم کا شوق ہوگا کہاں سے پیدا ہے؟ بیٹھا کے صبح کہہ رہا دیکھ رہا یہ جو ملوہ کی کوٹھی ہے نا، بھیا اگر ہو کوئی ملوہ تو برا نہ مانیے، میں ویسے ہی نام لے رہا ہوں، اسی تنقید کا نشانہ نہیں بنا رہا ہوں میں تو چلو اچھن ببن چھبن کچھ بھی کہہ لو، منگلہ کہہ لو، بدھا کہہ لو، یہ سارے نام ہمارے گاؤں میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ کہہ رہا یہ جو بدھا کی بلڈنگ کھڑی ہے نا، تجھے کیا پتا یہ ان کے ابا کی باپ دائی دولت کا نال اللہ، ان کا ابا ٹھیلا چلاتا تھا، 4 دن میں یہاں سے یہاں پہنچ گئے، کتنی دھن سے اس کی اولاد نے کمایا۔ وہ جواب نہیں بھئی، اولاد نے نام کر دیا۔ تو وہ جو بچہ سن رہا ہے نا ہمارا، وہ سمجھ رہا ہے کہ اصل وہ ہے جو پیسہ کما لے، بڑا وہ ہے جو پیسہ کما لے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے بچے جب کوئی ذریعہ نہیں ہوتا تو ہوش سنبھالتی جیب کاٹنی شروع کر دیتے، جیب بھی نہیں کٹتی ہے تو پھر چوریوں کی طرف چلتے، کیونکہ بڑے بننے کا خواب تھا نا۔ انہیں یہ قصے نہ سناؤ کہ امیری کیسے بنی ہے، دولت کیسے آئی ہے، انہیں یہ بتاؤ 1400 سال ہو گئے نبی کے ابو بکر کو بھی دنیا بھولی نہیں ہے، 1400 سال ہو گئے آج بھی عمر کے قصے پڑھے جاتے ہیں۔ انہیں یہ بتاؤ 1400 سال ہو گئے ہیں آج بھی عثمان غنی کی سخاوت مشہور ہے، 1400 سال بیت گئے ہیں آج بھی علی کی بہادری جیسا کوئی بہادر نہیں ہے۔ جب انہیں یہ بتاؤ گے تو ان کے علم پہ گفتگو ہوگی، ان کی تعلیم پہ باتیں ہوں گی، ان کے کریکٹر کی باتیں ہوں گی، ان کے اخلاق کی باتیں ہوں گی، ان کی ترقی کی باتیں ہوں گی، ان کی پاور کی باتیں ہوں گی، ان کے اقتدار کی باتیں ہوں گی، ان کی حکومت کے چرچے ہوں گے۔ پھر تیرا میرا بیٹا جیب قطرہ نہیں بنے گا، آگے چل کے قوم کا مستقبل بنتا ہوا نظر آئے گا۔ بابا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے بچوں کو دولت کے قصے نہیں، حضور کے غلاموں کے قصے سنائیے، حضور کے غلاموں کے قصے سنائیے۔ کریں گے انشاءاللہ، کریں گے انشاءاللہ۔
ہاں میرے بھائی نے کہا بڈے کا مسئلہ، بڈے کے بارے میں کیا کہوں، کیک کی جگہ پیٹ کاٹ دو تو اچھا ہے۔ چاقو نہیں تھم رہا چچا اس سے، اور یہ کنڈیشن ہے، بڈے چل لیا۔ یہ سب یہودی اور عیسائیوں کی چلائی ہوئی رسمیں جو ہمارے گھروں میں آ کے گھس گئی، ہمارے گھروں میں آ گئی۔ کیا بھئی کیا ہو گیا، تجھے بڈے ہو گیا تیرا، تو 1 فٹ بڑھ جائے گا آج، 2 کلو وزن بڑھ جائے گا اس میں۔ ہم ڈاکٹر سے پوچھتے پوچھتے پریشان ہیں، بتا دو تھوڑا وزن بڑھ جائے۔ لوگ ہمیں کہتے ہیں یار بڑا کمزور مولوی ہے، یہ دیکھ کے کہتے ہیں تم فٹ ہو، یہ ہمیں فٹ کہتے ہیں، اور ہم ان سے دوا مانگتے ہیں، نہ ادھر سے فٹنگ ہو رہی ہے نہ ادھر سے فٹنگ ہو رہی ہے نا، تو نتیجہ کچھ نہیں ہے، یہ کوئی مسئلہ نہیں۔ بڈے شڈے ختم کرو یہ تماشے۔ خود یہ سوچو اگر آپ 50 سال کے ہو گئے، کتنے سال کے، کتنے کے بولو، کتنے سال کے، 50 سال، کوئی مسئلہ ہے حضرت کیا؟ اس کونے کی باتیں بھی ختم نہیں ہوئی ہیں جب سے آ کے بیٹھے۔ 50 سال کے اگر آپ ہو گئے نا، تو پھر جشن کس چیز کا کہ میں 50 کا ہو گیا ہوں؟ غم کر غم، 50 سال گھٹ گئے زندگی کے، رو اللہ کی بارگاہ میں، مالک راضی نہ کر سکا، راضی نہ کر سکا۔ ایک رات دے دے جس میں میں رونے والا ہوں اور تو دینے والا ہوں، ایک رات ایسی مانگو۔ جب تمہارے جنم دن کی لوگ کیک کاٹنے کی بات کریں، پھر تو تیاری مسلح کی کیا کر، مسلح بچھایا کر، رویا کر، اللہ سے گناہوں کی معافی مانگا کر۔ وہ اتنا کریم ہے، تمہیں مانگنے میں دیر ہوگی، خدا کو دینے میں دیر نہیں لگے گی۔ ہاں کریں گے انشاءاللہ یہ تماشے ختم، اڈے بڈے ختم کریں گے انشاءاللہ، وعدہ کریں انشاءاللہ۔ جتنے لوگ یہاں آئے بتاؤ بڈے پہ کیک تو نہیں کاٹو گے؟ پیسے کھا لیا کرو جا کے، کیک حلال ہے، وہ جائز ہے، منگا کے کھا لو، لیکن کیک پہ بڈے پہ کٹنا ضروری ہے کیا؟ یہ کنڈیشن ہے ہماری۔ نکلو ان ساری فالتو کی چیزوں سے، ایک فوکس کرو، ہمیں دنیا بھی بہتر کرنی ہے اور آخرت بھی بہتر کرنی ہے، اور یہ ہمارا دین ہمیں سبق دیتا، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ۔ اللہ ہمیں دنیا کی بھی عزتیں بھلائیاں عطا کر اور آخرت کی بھی عزتیں اور بھلائیاں عطا فرما۔ ہاں تو آپ دنیا بھی بہتر کریں اور آخرت بھی بہتر کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اور ہماری نسلوں کو دنیا اور آخرت کو بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ پوری محنت لگ گئی تقریر میں، جتنی تقریر میں لگے گی اتنی شجرے میں لگ جائے گی۔ میرا بھائی کہہ رہا کبھی کبھار کا تو نمبر آوے، پڑھ دو شجرہ۔ محبتیں اللہ سلامت رکھ کے بھائی کہہ گیا تو میں شجرہ پڑھ دیتا ہوں، اور کیا تھوڑی سی محنت زیادہ پڑے گی، لیکن سنو اب تک جیسے تم نے گم ہو کے سنا ہے نا، شجرہ ایسے نہیں ہونا، شجرہ ذرا بولو سبحان اللہ۔